بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بچی کے رونے کی آواز سے میری آنکھ کھولی۔ میں نے اٹھ کر بچی کی طرف دیکھا تو وہ دودھ کے لیے بلک رہی تھی، لیکن گھر میں میرے پاس دودھ کا ایک قطرہ بھی نہیں تھا۔ میں پریشانی کے عالم میں بیٹھی یہ سوچ رہی تھی کہ اب میں بچی کو دودھ کہاں سے پلاؤں، تو ایک دم سے میرے دل میں یہ خیال آیا کہ کیوں نہ میں اپنی ساس سے بچی کے لیے تھوڑا دودھ مانگ لوں۔ جیسے ہی میرے دل میں یہ خیال آیا کہ میں دودھ ساس سے مانگ لوں تو مجھے ساس کی کہی ہوئی بات یاد آ گئی کہ میری ساس نے تو سختی سے کہہ رکھا تھا کہ اس بچی کے لیے میرے پاس کوئی بھی چیز نہیں ہے، اس بچی کے لیے کبھی بھی مجھ سے کوئی چیز مت مانگنے آنا۔ یہ سوچتے ہوئے میرے بڑھتے قدم رک گئے اور میں بیٹھ کر آنسو بھری آنکھوں سے اپنی بچی کی طرف دیکھنے لگی، جو کہ دودھ کے لیے زاروں قطار روئے جا رہی تھی۔ میں بے حد بے بس تھی۔ اس وقت میں خود کو ایک کمزور ماں سمجھ رہی تھی جو کہ اپنی بچی کو ایک فیڈر دودھ کا نہیں دے سکتی تھی۔ میں نے بچی کو گود میں لے کر بہلانے کی بے حد کوشش کی، مگر کوئی فائدہ نہ ہوا۔ وہ تو بچی تھی، بھوک کی وجہ سے رو رہی تھی، مجھ سے اپنی بچی کا رونا نہیں دیکھا جا رہا تھا۔ مجبور ہو کر میں نے سوچا کہ ساس تو اس وقت سوئی ہوگی، کیوں نہ میں چپکے سے جا کر ایک فیڈر دودھ کا بھر لاؤں۔ میں نے ایسا ہی کیا۔ میں دبے قدموں کچن کی طرف جانے لگی۔ جیسے ہی میں کچن میں پہنچی تو میں یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ دودھ کی دیگچی کچن میں نہیں تھی۔ میں سوچ میں پڑ گئی کہ آخر ساس نے دودھ کہاں رکھا ہوگا۔ میں دودھ کی دیگچی ڈھونڈنے لگی کہ اچانک سے میرے ذہن میں یہ خیال آیا کہ ہو سکتا ہے کہ ساس نے دودھ کی دیگچی اپنے کمرے میں ہی رکھی ہو۔ یہ سوچتے ہوئے میں اپنی ساس کے کمرے کی طرف جانے لگی۔ میں نے آہستہ سے کمرے کا دروازہ کھولا اور سامنے میری نظر دودھ کی دیگچی پر پڑی۔ میں نے تھوڑا سا دروازہ اور کھول کر دیکھا تو ساس گہری نیند سوئی ہوئی تھی۔ میں دبے قدموں کمرے میں جانے لگی۔ جاتے ہی میں نے جلدی سے ایک فیڈر دودھ کا نکالنا شروع کیا۔ جیسے ہی میں نے دودھ نکالا تو میری ساس جاگنے کے قریب تھی۔ وہ مسلسل کروٹیں بدل رہی تھی۔ میرے ہاتھ پاؤں خوف کے مارے ٹھنڈے پڑ گئے تھے، لیکن میرا کلیجہ پھٹے جا رہا تھا اپنی بیٹی کو روتا دیکھتے ہوئے۔ میرے دل میں یہ خیال آیا کہ یہ لوگ بہت ظالم ہیں، ایک دودھ کے فیڈر پر چاہے میرے ہاتھ ہی کاٹ دیں، لیکن میں اپنی بچی کو بھوک سے مرتا ہوا نہیں دیکھ پا رہی تھی۔ بس اسی سوچ میں نے دودھ چوری کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ میں نے جلدی سے دودھ سے بھرا فیڈر پکڑا اور دبے قدم کمرے سے باہر نکل آئی اور تیز تیز قدموں سے اپنے کمرے کی طرف جانے لگی۔ جیسے ہی میں نے کمرے میں قدم رکھا تو میری بیٹی رو رو کر ہلکان ہو رہی تھی۔ میں نے جلدی سے اسے اپنے سینے سے لگایا اور پیار کرتے ہوئے اسے دودھ پلانے لگی۔ دودھ حلق سے نیچے اترنے کی دیر تھی کہ میری بیٹی جو مسلسل روئے جا رہی تھی ایک دم سے پرسکون ہو گئی تھی۔ اس کو سکون میں آتا دیکھ کر میرے کلیجے کو بھی ٹھنڈ پڑ گئی تھی، کیونکہ کوئی بھی ماں اپنی اولاد کو اس طرح تڑپتا ہوا نہیں دیکھ سکتی تھی۔ میں نے بنا کچھ سوچے سمجھے اپنی ساس کے کمرے سے دودھ کا فیڈر نکالا تھا۔ اس کا انجام کیا ہوگا اس کے بارے میں نے کچھ نہیں سوچا تھا۔ دودھ پلا کر میں نے اپنی بچی کو ابھی لٹایا ہی تھا کہ باہر کسی کے چلانے کی آواز سنائی دینے لگی۔ کان لگا کر سننے پر معلوم ہوا کہ باہر تو دودھ کے لیے چیخو پکار ہو رہی ہے۔ میری ساس نے باہر ہنگامہ مچا رکھا تھا، کیونکہ دیگچی کے پاس چند قطرے دودھ کے گرے اسے نظر آ گئے تھے۔ میں نے اپنی ساس کے چلانے کی آوازیں سنی تو میرے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہو گئے اور دل میں میرے یہ خیال آیا کہ اب تو یہ یا تو مجھے قتل ہی کر دے گی یا پھر میرے شوہر سے خوب پٹوائے گی۔ اب میں اپنی سزا کا انتظار کرنے لگی کہ کب وہ میرے کمرے میں آئے اور مجھے آ کر اپنا فیصلہ سنائے کہ ایک فیڈر دودھ پر مجھے کیا سزا ملنی چاہیے۔ میں اپنی بچی کی طرف دیکھ کر رو رہی تھی اور اپنے اللہ تعالیٰ سے فریاد کر رہی تھی کہ یہ رحمت مجھے تو نے ہی عطا کی ہے، پھر کیوں کر مجھے اتنا بے بس کر دیا ہے کہ میں کسی کو کچھ نہیں دے سکتی۔ ابھی میں اپنے رب سے فریاد کر ہی رہی تھی کہ باہر سے اچانک آوازیں آنا بند ہو گئیں۔ میں نے ہلکا سا دروازہ کھول کر دیکھا تو میری چھوٹی نند، جو کہ میری ساس کی بہت لاڈلی تھی، اپنی اماں سے کہتی ہوئی سنائی دی کہ اماں دودھ صبح میں نے لیا تھا۔ میری ساس نے اسے پیار کرتے ہوئے کہا کہ شکر ہے کہ تم نے مجھے وقت پر بتا دیا، نہیں تو آج بہو کی خیر نہیں تھی۔ میری سانس میں سانس آئی اور ساتھ یہ حیرانگی بھی ہوئی کہ انم نے آخر جھوٹ کیوں بولا ہے، دودھ تو میں نے لیا تھا۔ میں بیٹھی کچھ دیر سوچتی رہی کہ اچانک سے میرے کمرے کا دروازہ کھلا اور سامنے انم کو دیکھ کر میرا دل دہل گیا۔ انم کمرے میں آئی اور مجھ سے کہنے لگی، بھابی، اماں کی دیگچی میں سے دودھ آپ نے لیا تھا نا؟ میں نے یہ بات سنی تو ہاں میں سر ہلا دیا اور ساتھ ہی انم کے آگے ہاتھ جوڑ کر رونے لگی۔
میں نے انم سے کہا کہ میری بیٹی بھوک سے رو رہی تھی اور میرے پاس دودھ کا ایک قطرہ بھی نہیں تھا۔ یہی وجہ تھی کہ میں نے مجبوراً ساس اماں کی دیگچی میں سے دودھ لینے کی گستاخی کر دی۔ انم نے میری بات سنی تو فوراً سے پہلے مجھ سے کہنے لگی کہ آج تو میں نے آپ کو بچا لیا ہے، لیکن دوبارہ کبھی غلطی مت کرنا، اگلی دفعہ کریں گی تو اماں آپ کو جان سے مار دیں گی۔ میں نے آپ کو اماں کے کمرے سے دودھ لے جاتے ہوئے دیکھ لیا تھا، اسی لیے میں نے اماں سے جھوٹ بولا کہ میں نے دودھ لیا ہے۔ دوبارہ ایسی غلطی کبھی مت کرنا، نہیں تو انجام بہت برا بھگتو گی۔ انم مجھے دھمکی نہیں دے رہی تھی، بلکہ مجھے سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی، کیونکہ وہ اپنی اماں کے غصے سے بہت اچھی طرح واقف تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اگر اس کی اماں کو یہ خبر مل جاتی کہ دودھ میں نے ہی نکالا ہے تو وہ کبھی بھی میری جان نہیں چھوڑتی جب تک وہ اپنے دل کی حسرت مجھے کوئی نہ کوئی سزا دے کر پوری نہ کر لیتی۔ وہ کبھی سکون سے نہ بیٹھتی۔ میں نے انم سے وعدہ کیا کہ دوبارہ میں کبھی ایسی حرکت نہیں کروں گی۔ انم نے مجھ سے کہا کہ کوئی بھی مسئلہ درپیش آئے تو آپ بلا جھجک مجھ سے بات کر سکتی ہیں، میں جس حد تک ممکن ہوا آپ کی مدد کر دیا کروں گی۔ انم خود ایک بچی تھی، میں اس کی باتوں پر کتنی دیر بھروسہ کر سکتی تھی؟ میں بہت ڈری ہوئی اور گھبرائی ہوئی رہنے لگی۔ مجھے یہ شک تھا کہ وہ تو بچی ہے، کسی وقت بھی منہ سے کوئی بات نکل گئی تو ساس ماں میری پکڑ کر لیں گی۔ ایسے ہی دن گزرنے لگے کہ ایک دن اچانک میرے ساتھ ایک ایسی انہونی ہوئی جس کے بعد میں اپنی بچی کو کمرے میں اکیلا نہیں چھوڑتی تھی۔ مجھے اکثر کمرے میں کسی اور کی موجودگی کا احساس ہوتا تھا۔ آج جب میں کمرے میں اکیلی تھی تو مجھے ایسا لگا جیسے میرے پیچھے کوئی کھڑا ہے، اور میں نے جیسے ہی پلٹ کر دیکھا تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ آج میں آپ سب کو اپنی کہانی سنانے جا رہی ہوں۔ میرا اپنی کہانی سنانے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ میری کہانی سننے کے بعد لوگوں کے دلوں میں سے مایوسی ختم ہو جائے اور اللہ پر یقین پکا ہو جائے۔ ہم لوگ اکثر مشکل وقت میں مایوسی کا دامن تھام لیتے ہیں، جبکہ ہمیں ہمیشہ صبر کا دامن تھامنا چاہیے اور اپنے رب پر مکمل یقین رکھنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بہتر سے بہترین راستے نکالنے والا ہے۔ میری کہانی بھی کچھ اسی طرح کی ہے۔ میرا نام فوزیہ ہے اور میں گجرات کے ایک نواحی گاؤں سے تعلق رکھتی ہوں۔ میری عمر 38 سال ہے۔ میرے ماں باپ نے میری شادی چھوٹی عمر میں ہی کر دی تھی۔ میں غریب طبقے سے تعلق رکھتی تھی۔ میرے ابا سبزی کی ریڑھی لگاتے تھے۔ گھر میں بہت مشکل سے 2 وقت کا کھانا کھانے کو نصیب ہوتا تھا۔ ہم بہت مشکل دور سے گزر رہے تھے، لیکن ہم اتنی غربت کے باوجود بھی ایک پرسکون زندگی گزار رہے تھے، کیونکہ اماں ابا اور میں ان حالات میں جینا سیکھ گئے تھے۔ میری اماں اکثر مجھے پیار کرتے ہوئے سمجھاتی کہ مشکل وقت ہمیشہ کے لیے نہیں رہتا، ایک نہ ایک دن گزر ہی جائے گا۔ اگر ہمارے ساتھ کچھ رہے گا تو وہ ہمارا صبر ہوگا، اور صبر کرنے والے کو خدا بہت پسند کرتا ہے۔ میں نے چھوٹے ہوتے سے ہی اپنی اماں سے صبر کے بارے میں بے حد باتیں سن رکھی تھیں۔ میں ابھی 13 سال کی تھی جب میرے اسکول کے ماسٹر کا رشتہ میرے لیے آیا۔ ماسٹر اچھی خاصی عمر کا تھا اور میں ماسٹر سے کافی چھوٹی تھی۔ جب یہ رشتہ آیا تو میری اماں رشتے کروانے والی کی بات سنتے ہی اس پر برس پڑی اور کہنے لگیں کہ میری معصوم سی پھول بھر بچی ہے جس کے لیے تم اتنی عمر والے شخص کا رشتہ لے کر آئی ہو۔ اماں تو رشتے کروانے والی کے ساتھ اچھی خاصی لڑ پڑی تھی۔ ایک تو ماسٹر زیادہ عمر کا تھا اور اوپر سے پہلے سے ہی شادی شدہ بھی تھا۔ اس کی پہلی بیوی کے ہاں کوئی بچہ نہ تھا۔ یہی وجہ تھی کہ ماسٹر کی ماں ماسٹر کی دوسری شادی کرنا چاہتی تھی۔ اماں نے رشتے کروانے والی سے کہا، ماسٹر کی ماں اس قدر ظالم عورت ہے کہ اگر دوسری شادی کے بعد بھی اولاد نہ ہوئی تو وہ اپنے بچے کا علاج کروانے کے بجائے تیسری بہو لے آئے گی، اور میں اس دلدل میں اپنی بیٹی کو نہیں پھینک سکتی۔ اماں نے کافی باتیں سنانے کے بعد رشتے والی کو صاف انکار کر دیا اور کہنے لگیں کہ آج کے بعد میری بیٹی کے لیے کوئی بھی رشتہ مت لے کر آنا۔ میری بیٹی ابھی چھوٹی ہے اور پڑھ رہی ہے، جب مجھے اس کی شادی کرنی ہوگی تو میں تمہیں بتا دوں گی۔ میں نے اماں اور رشتہ کروانے والی کی ساری باتیں سن لی تھی۔ میں بہت زیادہ گھبرا گئی تھی کیونکہ میں اسی ماسٹر سے پڑھتی تھی۔ اب مجھے اس ماسٹر سے خوف آنے لگا تھا۔ میں جب بھی کلاس میں اکیلی ہوتی تو ماسٹر بڑی عجیب سی نظروں سے مجھے دیکھتا اور اکثر میرے پاس آ کر مجھے کہنے لگتا کہ تمہاری ماں نے رشتے سے انکار کر کے اچھا نہیں کیا۔ میں سہم جاتی اور ماسٹر کو کوئی جواب نہ دیتی۔ میں گھر آ کر بھی اماں سے کچھ نہیں کہتی تھی کیونکہ خواہ مخواہ اماں کی ماسٹر کی اماں سے لڑائی ہو جائے گی، کیونکہ اماں میرے بارے میں تو ایک غلط لفظ بھی کسی کے منہ سے برداشت نہیں کرتی تھی۔ آج ابا سبزی بیچ کر گھر کے اندر داخل ہوئے تو ابا بہت زیادہ تھکے ہوئے لگ رہے تھے۔
میں نے جلدی سے ابا کے ہاتھوں سے سبزی کی ریڑھی پکڑتے ہوئے کہا کہ آج آپ کی طبیعت ٹھیک معلوم نہیں ہوتی۔ ابا نے ہاں میں سر ہلاتے ہوئے کہا کہ بس ایسا ہی کچھ ہے۔ میں ریڑھی کو دھکا لگانے لگی اور ابا سے پوچھنے لگی کہ آخر آپ کی طبیعت کو کیا ہوا ہے۔ ابا مجھے کوئی جواب نہ دیتے ہوئے کمرے کی طرف جانے لگے اور جاتے ہی چارپائی پر لیٹ گئے۔ میں نے جلدی سے ابا کے بارے میں اماں کو بتایا۔ اماں کچن میں کام کر رہی تھی۔ جیسے ہی اماں نے میری بات سنی تو دوڑتی ہوئی کمرے کی طرف جانے لگی۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی اماں نے ابا سے کہا کہ خیر تو ہے، آپ تو کبھی اتنی جلدی گھر نہیں آئے تو آج کیسے آ گئے؟ آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے؟ اماں نے جیسے ہی ابا کے ماتھے پر ہاتھ رکھا تو ابا بخار سے تپ رہے تھے۔ اماں پریشان ہونے لگی اور جلدی سے ایک کپ چائے کا بنا کر لے آئیں اور ابا سے کہنے لگیں یہ چائے پی لیں اور ساتھ دوائی کھا کر کچھ دیر آرام کر لیں تاکہ آپ کی طبیعت ٹھیک ہو جائے۔ ابا نے دوائی کھائی اور سکون کی نیند سو گئے۔ میں اپنی کتابیں لے کر پڑھنے کے لیے بیٹھ گئی اور اماں کچن کے کاموں میں مصروف ہو گئیں۔ ابا کی آنکھ شام میں کھلی تو ابا کافی زیادہ بہتر محسوس کر رہے تھے۔ اماں نے ابا سے رشتے والی بات کا ذکر کیا۔ ابا یہ بات سن کر بہت زیادہ پریشان ہو گئے۔ نہ جانے ابا کی پریشانی میں ایک عجیب سا خوف تھا۔ ایسا لگتا تھا کہ جیسے ابا کو اس رشتے کے بارے میں پہلے سے معلوم ہو۔ ابا اماں کی بات سن کر ایک دم سے حیران ہو کر رہ گئے تھے، کیونکہ ابا جانتے تھے کہ ماسٹر کی ماں بہت زیادہ سخت مزاج ہے۔ ابا کہنے لگے کہ آج کے بعد کوئی بھی رشتے والی گھر کے اندر گھسنے مت دینا۔ ابا کو میری فکر کھانے لگی تھی، کیونکہ میں اسکول میں جس ماسٹر سے پڑھتی تھی یہ وہی ماسٹر تھا جس کا میرے لیے رشتہ آیا تھا۔ ابا نے مجھے بلا کر پوچھا کہ وہ ماسٹر تمہیں کسی قسم کی کوئی پریشانی تو نہیں دیتا؟ میں نے ابا سے کہا کہ نہیں، میرے ساتھ ماسٹر کسی قسم کی کوئی بات نہیں کرتا۔ اگر کوئی بات کرے گا تو میں آپ کو ضرور بتاؤں گی۔ میں نے ابا کے ساتھ جھوٹ بولا تھا کہ ماسٹر مجھے تنگ نہیں کرتا، جبکہ ماسٹر نے میرا کلاس میں پڑھنا مشکل کیا ہوا تھا۔ اسی طرح وقت گزرتا گیا، ماسٹر مجھے کلاس میں تنگ کرتا رہا اور میں خاموشی سے برداشت کرتی رہتی۔ پھر ایک دن میں اور میری دوست کینٹین کے باہر بیٹھی سموسے کھا رہی تھی کہ ماسٹر اچانک میرے پاس آیا اور مجھ سے کہنے لگا کہ آج میری اماں خود چل کر تمہارے گھر آئیں گی، اور اگر اس دفعہ انکار ہوا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ تمہارے ابا مجھے بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ وہ مجھے دھمکا رہا تھا۔ میں بہت زیادہ گھبرا گئی تھی۔ میری سہیلی مجھ سے کہنے لگی کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تم آج جا کر اپنے ابا کو ساری بات بتا دو تاکہ وہ خود اس کا علاج کریں۔ ماسٹر تو میرے پیچھے ہاتھ دھو کر ہی پڑ گیا تھا۔ میں جب گھر گئی تو بہت زیادہ گھبرائی ہوئی تھی۔ میں نے جاتے ہی اماں سے کہا کہ ماسٹر نے مجھے آج ایسے کہا ہے۔ اماں کو ماسٹر کی بات سن کر بہت زیادہ غصہ آیا۔ اماں مجھ سے کہنے لگی کہ آ جائے ذرا اس کی ماں، دیکھنا اس کی کیسی طبیعت صاف کرتی ہوں۔ اماں ماسٹر کی اماں کا انتظار کرنے لگی تھی کہ اچانک دروازے پر زوردار دستک ہونے لگی۔ میں نے جا کر دروازہ کھولا تو ایک عورت دروازے پر بہت غصے سے میری طرف دیکھ رہی تھی۔ وہ کہنے لگی کہ تمہاری ماں کہاں ہے؟ میں گھبرا کر اماں کو بلانے چلی گئی۔ جیسے ہی اماں نے باہر آ کر دیکھا تو سامنے ماسٹر کی ماں تھی۔ وہ اماں سے کہنے لگی کہ میں نے تمہاری بیٹی کا ہاتھ مانگا تھا اور تم نے صاف انکار کر دیا، اس کی وجہ جان سکتی ہوں؟ اماں نے غصے سے ماسٹر کی ماں سے کہا وجہ بالکل صاف ہے۔ اماں نے ماسٹر کی ماں سے کہا کہ تمہارا بیٹا اتنی بڑی عمر کا ہے اور میری پھول بھر بچی ہے، اور پھر تمہارا بیٹا شادی شدہ ہے، اور میں اپنی بیٹی کا رشتہ تمہیں کیوں دے دوں؟ تمہارا کیا بھروسہ کہ اولاد نہ ہو تو تم تیسری بہو لے آؤ؟ اور ویسے بھی میری بچی کا اور تمہارے بیٹے کا کوئی جوڑ نہیں بنتا۔ یہ بات سن کر ماسٹر کی ماں بہت زیادہ غصے میں آ گئی اور کہنے لگی کہ نکالو اپنے شوہر کو باہر، جس نے مجھ سے 2 لاکھ روپے 1 ماہ کے ادھار پر لیے تھے۔ یہ بات سنی تو اماں اور میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، کیونکہ ابا نے ہم سے اس قسم کی کسی بھی بات کا کوئی ذکر نہیں کیا تھا۔ اماں نے کہا ہمیں اس بارے میں کوئی بھی علم نہیں ہے، اور فوزیہ کے ابا ابھی گھر نہیں ہیں، آئیں گے تو پھر اس مسئلے پر بات ہوگی، ابھی آپ جا سکتی ہیں۔ ماسٹر کی ماں تو دھمکیاں دے کر چلی گئی تھی، لیکن ہمیں ایک نئی سوچ میں ڈال گئی تھی۔ اب اماں بے صبری سے ابا کا انتظار کرنے لگی۔ شام ہوئی تو جیسے ہی ابا گھر آئے، اماں نے آتے ہی ابا سے یہ سوال کر لیا کہ کیا آپ نے ماسٹر سے 2 لاکھ روپے ادھار لیے تھے؟ ابا نے اماں سے کہا کہ ہاں لیے تھے۔ اماں سر پکڑ کر بیٹھ گئیں اور کہنے لگیں کہ آپ نے ہم سے اس بارے میں ذکر کیوں نہیں کیا، اور آپ نے اتنے پیسے کا آخر کیا کیا ہے؟
تو ابا نے اماں سے کہا کہ میں نے چودھری کے پیسے دینے تھے۔ جب میں نے سبزی کا کاروبار شروع کیا تھا تب چودھری سے پیسے لیے تھے اور چودھری مجھے بہت زیادہ تنگ کر رہا تھا۔ تبھی ماسٹر نے میری اور چودھری کی گفتگو سنتے ہوئے مجھ سے کہا تھا کہ آپ پریشان نہ ہوں، میں آپ کی مدد کر دیتا ہوں، میں آپ کو 2 لاکھ روپے ادھار دیتا ہوں، آپ کے پاس جب بھی ہوں گے آپ مجھے واپس کر دینا، اور اس بات کا ذکر کسی سے بھی مت کرنا، میں نہیں چاہتا کہ کسی کو پتہ چلے کہ آپ نے پیسے مجھ سے ادھار لیے ہیں۔ تب ماسٹر نے مجھے 2 لاکھ روپے کی آفر کی تھی تو میں نے اسے 2 لاکھ روپے لے کر چودھری کا منہ بند کیا تھا۔ اماں نے یہ سنا تو اماں کو ماسٹر اور ماسٹر کی ماں کی چالاکی سمجھ آ گئی تھی۔ اماں نے ابا سے کہا کہ آج ماسٹر کی ماں آئی تھی اور وہ اپنے 2 لاکھ روپے واپس مانگ رہی ہے اور یہ کہہ کر گئی ہے کہ اگر پیسے نہیں دے سکتے تو اپنی بیٹی کا رشتہ ماسٹر کے لیے دے دو۔ ابا یہ بات سن کر بہت پریشان ہو گئے تھے اور کہنے لگے کہ یہ کیا طریقہ ہوا، میں خود ماسٹر سے بات کروں گا، یہ تو کوئی طریقہ نہ ہوا۔ تب ماسٹر نے یہی کہا تھا کہ تمہارے پاس جب بھی پیسے ہوں گے تو مجھے واپس کر دینا۔ اب یہ کیا بات کر رہی ہے اس کی ماں، میں اپنی بچی کا رشتہ کیوں اتنی بڑی عمر کے آدمی کو دوں گا؟ ماسٹر کی ماں نے اگلے ہی دن پنچایت بٹھا لی۔ پنچایت میں جو فیصلہ ہونا تھا سب کو اسی پر عمل کرنا تھا۔ پنچایت کی بات سن کر میری تو جان ہلکان ہوئے جا رہی تھی، کیونکہ میں جانتی تھی کہ اس وقت ابا 2 لاکھ روپیہ ادا نہیں کر پائیں گے، جس کی وجہ سے پنچایت کا حکم یہی ہوگا کہ میرا رشتہ ماسٹر کو دے دیا جائے۔ مجھے اپنی زندگی فنا ہوتی نظر آ رہی تھی۔ پنچایت میں ماسٹر کی ماں کو، ماسٹر کو اور ابا کو پیش کیا گیا۔ پنچایت میں یہی فیصلہ کیا گیا کہ یا تو ابا اسی وقت 2 لاکھ روپیہ ماسٹر کے ہاتھ پر رکھ دے یا پھر میرا ہاتھ ماسٹر کے ہاتھ میں دے دے۔ پنچایت کا یہ فیصلہ سن کر میرے تو پاؤں تلے سے زمین ہی نکل گئی تھی۔ پیسے اتنے زیادہ تھے کہ ہم چاہ کر بھی یہ رقم ادا نہیں کر سکتے تھے، اور دوسری طرف میری جان داؤ پر لگی ہوئی تھی۔ پنچایت کے مطابق اماں ابا کو میرا رشتہ ماسٹر کے ساتھ کرنا ہی پڑا۔ رشتہ ماسٹر کے ساتھ ہو گیا۔ میں بہت زیادہ روتی رہی، التجائیں کرتی رہی، لیکن میری کسی نے نہ سنی اور میں رخصت ہو کر ماسٹر کے گھر جا پہنچی۔ ماسٹر نے اپنی پہلی بیوی کو طلاق دے دی تھی۔ میں تو ابھی بہت چھوٹی تھی، ان سب مسئلے مسائل کو نہیں جانتی تھی، لیکن اماں نے میرا صدمہ اپنے دل کو لگا لیا تھا اور بستر پکڑ لیا۔ اماں بیمار رہنے لگی تھی۔ میں دلہن بنی کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی کہ اچانک سے مجھے کمرے میں کسی کی موجودگی کا احساس ہونے لگا۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ میرے علاوہ بھی اس کمرے میں کوئی موجود ہے۔ نہ جانے مجھے اپنے کمرے سے ایک انجانا سا خوف کیوں ہو رہا تھا۔ میں کئی گھنٹے اکیلی ہی بیٹھی رہی اور اس خوف کے ساتھ اکیلے ہی لڑتی رہی، مگر ماسٹر کمرے میں نہ آیا۔ آدھی رات گزر گئی تو ماسٹر شراب کے نشے میں کمرے میں داخل ہوا۔ میں تو پہلے ہی بہت زیادہ ڈری ہوئی تھی۔ ماسٹر کو اس حالت میں دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ ساری رات ماسٹر کے تانے اور دھمکیاں سنتی گزر گئے۔ ماسٹر خود تو بے رحم تھا ہی، ماسٹر کی ماں بھی کسی ہٹلر سے کم نہیں تھی۔ ماسٹر کی ماں بہت زیادہ سخت تھی۔ اس نے پہلے ہی دن سے میرے ساتھ اپنے ظلم و ستم کا کھیل شروع کر لیا تھا۔ میری ساس مجھ پر بہت زیادہ ظلم ڈھاتی تھی۔ شروع میں بچیاں اپنی شادی شدہ زندگی کو انجوائے کرتی ہیں، لیکن میرے نصیبوں میں تو صرف ماسٹر کی ماں کی دھتکار لکھی ہوئی تھی۔ میں جب بھی دل برداشتہ ہوتی تو اماں کی باتیں میرے دماغ میں آ جاتی کہ صبر کا دامن کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے۔ یہ سوچتے ہوئے میں خوشی خوشی ہر بات کو برداشت کر جاتی اور صبر کر کے اپنے اللہ تعالیٰ سے التجا کرنے لگتی۔ مجھے اپنے کمرے سے بہت خوف آتا تھا، لیکن مجھے یہ اجازت نہیں تھی کہ میں اپنے کمرے سے جا کر باہر کسی کے پاس بیٹھ سکوں۔ صرف مجھے کام کے لیے باہر نکلنے کی اجازت تھی۔ کام کرنے کے بعد مجھے اسی کمرے میں قید کر دیا جاتا تھا۔ ماسٹر کی ماں دن رات مجھے ایک ہی بات سناتی رہتی کہ جلدی سے مجھے اولاد کی خوشخبری سنا دو۔ اگر تو تم نے مجھے پوتے کا منہ دکھایا تو میں ساری زندگی تمہیں پلکوں پر بٹھا کر رکھوں گی، لیکن کہیں اگر تم نے مجھے پوتی دی تو تمہاری رہتی زندگی بھی میں عذاب بنا دوں گی۔ اب ماسٹر کی ماں کو مجھ سے یہ امید تھی کہ میں اسے پوتا ہی دوں گی۔ یہ تو سب اللہ کے کام ہے، اللہ جسے جو چاہے عطا کرتا ہے، لیکن ماسٹر کی ماں ہر وقت یہی کہتی رہتی کہ تم جب بھی بچہ پیدا کرو تو وہ بیٹا ہی ہونا چاہیے۔ مجھے ذہنی طور پر بہت زیادہ ٹارچر کیا جا رہا تھا۔ ماسٹر کو تو سوائے اپنے مطلب کے کوئی اور غرض مجھ سے نہیں تھی۔ ماسٹر تو صرف رات گزارنے کے لیے ہی گھر آتا تھا، صبح ہوتے ہی گھر سے غائب ہو جاتا۔ میری شادی کو سال ہونے والا تھا
لیکن ابھی کوئی بچہ نہیں ہوا تھا۔ ماسٹر کی ماں بھی مجھے تانے دینے سے باز نہ آتی اور کہتی کہ میں تمہیں بھی طلاق دلوا دوں گی اور ماسٹر کی تیسری جگہ شادی کر دوں گی۔ ماسٹر کی ماں کے یہ ظلم مجھے بہت زیادہ ستاتے تھے۔ میں ہر وقت روتی رہتی تھی اور اپنے اللہ سے التجا کرتی رہتی تھی کہ مجھے اولاد سے نواز دے تاکہ اس عورت کے ظلم سے میں بچ جاؤں۔ دیکھتے ہی دیکھتے شادی کو 2 سال گزر گئے۔ ماسٹر کی ماں نے ماسٹر کا رشتہ دیکھنا شروع کر دیا اور مجھ سے کہنے لگی، جس دن ماسٹر کا رشتہ مل گیا اس دن تمہاری چھٹی ہو جائے گی۔ میں بہت زیادہ روتی تھی کیونکہ ابھی تو میں بھی بچی ہی تھی، لیکن پھر بھی میری ساس نے مجھے اتنا تو سمجھا ہی دیا تھا کہ زندگی کس طرح گزارنی ہے اور کس قدر سختیاں ہوتی ہیں ایک شادی شدہ زندگی میں۔ ماسٹر کی ماں ماسٹر کا رشتہ دیکھ رہی تھی کہ اچانک سے میری طبیعت خراب ہوئی اور ماسٹر مجھے ہاسپٹل لے گیا۔ وہاں جا کر معلوم ہوا کہ مجھ پر اللہ تعالیٰ نے اپنا کرم کر دیا ہے۔ میں بے حد خوش تھی اور اپنے اللہ کا شکر ادا کر رہی تھی۔ یہ بات سن کر ماسٹر کے چہرے پر بھی مسکراہٹ نظر آنے لگی۔ جب میری ساس کو میرے ماں بننے کا پتہ چلا تھا، ساس بھی بے حد خوش تھی، لیکن ساتھ ہی ساتھ مسلسل یہ کہے جا رہی تھی کہ مجھے بیٹا ہی چاہیے۔ اب میرے پاس بیٹی آتی ہے یا بیٹا، یہ تو اللہ تعالیٰ کو ہی معلوم تھا۔ میں صبر کر کے ایک کان سے اپنی ساس کی باتیں سن رہی ہوتی اور دوسرے کان سے نکال دیتی۔ پنچایت میں فیصلے کے دوران ماسٹر کی ماں سے اماں نے یہ وعدہ لیا تھا کہ اگر میں ماں بن جاتی ہوں تو ماسٹر کی ماں ماسٹر کی تیسری شادی نہیں کرے گی۔ اب یہ بات تو واضح تھی کہ ماسٹر کی تیسری شادی نہیں ہو سکتی تھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر اپنا کرم کر دیا تھا۔ اب پنچایت میں یہ بات کہیں پر بھی نہیں لکھوائی گئی تھی کہ مجھے بیٹی ہوتی ہے یا بیٹا، یہ تو اللہ کی دین تھی۔ میں اب تسلی میں تھی کہ میری ساس ماسٹر کی اب شادی تو نہیں کر پائے گی۔ ایک دن میری طبیعت اچانک خراب ہوئی اور میں بے ہوش ہو گئی۔ مجھے ہاسپٹل لے جایا گیا، جہاں جا کر میں نے ایک ننھی سی پری کو جنم دیا۔ میں ایک گڑیا کی ماں بن چکی تھی۔ جب مجھے لایا گیا تو نرس نے مجھ سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو رحمت سے نوازا ہے۔ مجھے تو بے حد خوشی ہوئی، لیکن ساتھ ساتھ مجھے یہ بھی ڈر کھانے لگا کہ اب میری ساس میرا بہت برا حال کرے گی۔ میں جب بچی کو ہاسپٹل سے لے کر گھر پہنچی تو میری ساس نے میرا کھانا پینا ہر چیز بند کر دی تھی۔ اس نے میری ہر چیز پر پابندی لگا دی اور مجھ سے کہنے لگی کہ تمہاری سزا یہی ہے، تم نے ایک بیٹی کو جنم دیا ہے، اب تم اپنی سزا بھگتنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ میں نے تم سے پوتا مانگا تھا اور تم نے مجھے یہ لڑکی پیدا کر کے دے دی۔ میں اپنی ساس کی باتیں سن کر بے حد رو رہی تھی۔ میں نے ماسٹر سے کہا کہ میری کیا غلطی ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کی رضا ہے۔ ماسٹر نے بھی مجھے خوب مارا اور مجھ سے کہنے لگا کہ جو میری ماں کہتی ہے وہی سب ٹھیک ہے، باقی سب غلط ہے۔ تم نے میری ماں کو پوتا نہیں دیا، اب تم اپنی سزا کی خود ذمہ دار ہو۔ میں نے اپنی ساس کے بھی بہت ترلے کیے، لیکن میری ساس نے میری ایک نہ سنی اور مجھے ہر وقت مارتی پیٹتی رہتی اور ہر چیز میرے اوپر بند کر دی تھی۔ میری ساس نے اور ماسٹر نے میرا بہت برا حال بنا دیا تھا۔ نہ تو میں اپنے ماں باپ کے گھر جا سکتی تھی اور نہ ہی میرے ماں باپ میرے گھر آ سکتے تھے، جو میری حالت پر تھوڑا ترس کھا ہی لیتے۔ میں ایسے ہی زندگی گزارنے لگی۔ ان کے جھوٹے کھانے مجھے کھانے کو ملتے اور بچی کا دودھ تک بھی میری ساس مجھے نہیں لا کر دیتی تھی۔ بچی کا دودھ بھی میں ایسے ہی پورا کرتی۔ کبھی ساس کو ترس آتا تو مجھے 2 گھونٹ دودھ دے دیتی کہ چائے بنا کر پی لینا، تو میں وہ اپنی بچی کے لیے رکھ لیتی۔ اسی طرح کر کے میں نے اپنی بچی کو پالنا شروع کیا۔ میں نے سوچا کچھ دن کی بات ہے، ساس کا غصہ ٹھنڈا ہوگا تو وہ بچی کو اپنا ہی لیں گی، لیکن ساس کا غصہ کبھی بھی ٹھنڈا ہونے والا نہیں تھا۔ میں اب اللہ کے آسرے پر ہی اس گھر میں رہ رہی تھی۔ میری بیٹی 1 سال کی ہو چکی تھی کہ جب مجھے یہ خبر سننے کو ملی کہ میں دوبارہ سے امید سے ہوں۔ اس بار بھی ماسٹر کی ماں نے مجھے بے حد سمجھایا کہ مجھے پوتا چاہیے اور پوتا لے کر ہی گھر آنا، پھر سے لڑکی پیدا کی تو مجھ سے برا اور کوئی نہیں ہوگا۔ پریشانی میں یہ بھی دن گزارنے لگی۔ آخرکار وہ دن آ ہی گیا جب میں نے ایک اور بیٹی کو جنم دیا۔ ایسے ہی کرتے ہوئے میں 5 بیٹیوں کی ماں بن گئی۔ جیسے جیسے میں بیٹیاں پیدا کرتی گئی، ویسے ویسے میری ساس کے ظلم و ستم بڑھتے چلے گئے۔ میری 5ویں بیٹی پیدا ہوئی تو میری ساس نے بچیوں کا دودھ بالکل بند کر دیا۔ وہ مجھ سے کہنے لگیں کہ اس بچی کے لیے تو 1 قطرہ بھی دودھ نہیں دوں گی۔ میں کون سا کوئی نوکری کرتی تھی جہاں سے پیسے مجھے آتے تو میں بچیوں کا دودھ وغیرہ خرید لیتی، مجھے تو اپنے گھر سے ہی پورا کرنا تھا۔ ایک صبح میرے کانوں میں بچی کے رونے کی آواز پڑی تو میں گھبرا کر اٹھ گئی اور ادھر ادھر دیکھنے لگی
کہ اب میں کیسے اس کے لیے دودھ کا انتظام کروں گی۔ دودھ کی وجہ سے بچی بلک رہی تھی۔ میں نے اپنی ساس سے جا کر دودھ مانگا تو میری ساس نے مجھے مار کر کچن سے نکال دیا اور کہنے لگی، جا اپنے ماں باپ سے لا کر اس کو دودھ پلا۔ آج سے پہلے میری ساس نے کبھی بھی میرے ماں باپ کے گھر جانے کی اجازت نہیں دی تھی، لیکن آج اس کے منہ سے بے ساختہ یہ الفاظ سن کر میری خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ میں اپنے ماں باپ کو 8 سال بعد ملنے والی تھی، اسی لیے میری خوشی کی کوئی انتہا نہیں تھی۔ میری ساس نے مجھے دھکے دے کر گھر سے باہر نکالتے ہوئے کہا کہ جا اپنی ماں سے اپنی بیٹی کے لیے دودھ لے کر آ۔ میں نے اپنی بیٹیوں کو پکڑا اور اماں کی طرف جانے لگی۔ جیسے ہی میں گھر پہنچی تو گھر بالکل خالی تھا۔ ارد گرد سے پتہ کرنے کی کوشش کی تو مجھے ساتھ والی پڑوسن نے یہ بتایا کہ میرے اماں ابا کا تو 2 سال پہلے ہی انتقال ہو چکا ہے۔ یہ بات سن کر میرے اوپر جیسے غموں کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ ایک ہی گاؤں میں رہتے ہوئے مجھے اپنے اماں ابا کے انتقال کی خبر تک نہیں ملی تھی۔ پڑوسن نے بتایا کہ ہم لوگ تمہارے گھر خبر لے کر گئے تھے، لیکن تمہاری ساس نے ہماری ایک نہیں چلنے دی اور ہمیں دھکے دے کر گھر سے باہر نکال دیا تھا۔ جب میں نے یہ بات سنی تو مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا تھا کہ میں کیسے اپنی ساس سے جا کر پوچھوں کہ اس نے اتنا بڑا ظلم میرے اوپر کیوں ڈھایا ہے۔ میں اپنے ماں باپ کا آخری دیدار بھی نہیں کر پائی تھی۔ میں چیخیں مار مار کر رونے لگی۔ آج مجھے سمجھ آئی کہ اتنے سالوں میں آج ہی میری ساس نے کیوں مجھے میرے ماں باپ کے گھر جانے کی اجازت دی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ میرے ماں باپ کا سایہ میرے سر پر نہیں رہا تھا۔ میں نے دل میں ٹھان لی تھی کہ میں اب واپس اپنے سسرال نہیں جاؤں گی، لیکن میرے پڑوسیوں نے مجھے سمجھا بجھا کر واپس جانے کے لیے رضامند کر لیا۔ سب کہہ رہے تھے کہ 5 بیٹیاں ہیں تمہارے پاس، کس طرح انہیں پالو گی، کیا کرو گی، ان کے اخراجات کیسے پورے کرو گی؟ اگر وہاں پر ایک وقت کھانے کو نہیں ملتا تو دوسرے وقت کچھ نہ کچھ زندہ رہنے کے لیے وہ دے ہی دیتی ہوں گی۔ یہاں پر تم اکیلی ان 5 کا کیسے خیال رکھ پاؤ گی؟ بات تو پڑوسیوں کی بھی ٹھیک تھی، میں اکیلی ان کا خیال نہیں رکھ سکتی تھی، ان کو نہیں کھلا سکتی تھی۔ یہی سوچتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے بھی میں اپنے سسرال واپس جانے کے لیے رضامند ہو گئی تھی، لیکن مجھے اپنی ساس پر بے حد افسوس تھا، جس کی وجہ سے میں اپنے ماں باپ کا آخری دیدار بھی نہیں کر پائی تھی۔ میں اپنے اماں ابا کو یاد کر کے بہت رو رہی تھی۔ جیسے ہی میں نے اپنے سسرال میں قدم رکھا تو میری ساس نے آواز دیتے ہوئے مجھ سے پوچھا کہ مل آئی ہو اپنے ماں باپ کو، کون سے قبرستان گئی تھی؟ ساس کی یہ باتیں میرا دل چیر رہی تھیں۔ میں اپنے کمرے میں چلی گئی اور دروازہ بند کر کے اپنے رب کو یاد کرنے لگی اور اللہ تعالیٰ سے کہنے لگی کہ میری مدد فرما، میرے صبر کا اتنا امتحان مت لے۔ میری تو دنیا ہی اجڑ گئی تھی۔ میں بہت زیادہ رو رہی تھی اور اپنے رب سے التجا کر رہی تھی کہ میرے لیے بھی کوئی مسیحا بھیج دے جو میرے بارے میں اچھا سوچے۔ میں اپنے کمرے میں ہر وقت دروازہ بند کر کے یہی دعا کرتی رہتی کہ اللہ تعالیٰ میری مدد فرما، تو اپنے غیب کے خزانوں سے میری مدد فرما۔ اللہ تعالیٰ نے میری ساس کی رسی بہت دراز کر رکھی تھی۔ جب سے میں شادی کر کے آئی تھی مجھے ہمیشہ اپنے کمرے میں کسی اور کی موجودگی کا احساس ہوتا تھا۔ یہ بات تو میں نے کافی دفعہ محسوس کی تھی کہ میرے علاوہ بھی اس کمرے میں کوئی اور ہے جو مجھے دیکھتا اور سنتا ہے۔ اب وہ کون تھا یہ میں نہیں جانتی تھی، بس مجھے اس کی موجودگی کا احساس ہوتا تھا۔ کمرے میں سے عجیب قسم کی آوازیں آنا شروع ہو گئی تھیں۔ میں نے یہ محسوس کیا تھا کہ جب بھی میں ضرورت سے زیادہ پریشان ہوتی تھی تو میرے ساتھ کوئی اور بھی تھا جو میرے غم میں پورا شریک ہوتا تھا اور میرے ساتھ روتا تھا۔ مجھے تو اب ان سب کی عادت سی ہو گئی تھی، اسی لیے زیادہ خوف بھی نہیں آتا تھا۔ آج صبح جب میری آنکھ کھلی تو میری بچی دودھ کے لیے بلک رہی تھی۔ میرے پاس دودھ کا ایک قطرہ بھی نہیں تھا۔ میں نے ادھر ادھر نظر دوڑائی، مجھے دودھ کہیں پر بھی نظر نہ آیا۔ آخر کار میں نے ہمت کر کے ساس کے کمرے سے ایک فیڈر دودھ کا چوری کر لیا۔ میں جانتی تھی کہ میری ساس میرا بہت برا حال کرے گی اگر اسے یہ معلوم پڑ گیا کہ دودھ میں نے لیا ہے تو وہ میرا جینا حرام کر دے گی۔ اس دفعہ تو جیسے تیسے کر کے میں بچ گئی تھی۔ میری نند نے اس دفعہ تو مجھے بچا لیا تھا، لیکن دوبارہ کبھی یہ غلطی میں کرتی تو میری ساس نے مجھے جان سے مار دینا تھا۔ یہی سوچتے ہوئے میں نے ماسٹر صاحب سے خود بات کی کہ مجھے بچی کے لیے دودھ کی اشد ضرورت ہوتی ہے اور اماں مجھے دودھ نہیں دیتی، اسی لیے یہ آپ کی بھی بچیاں ہیں، ان کے کھانے پینے کی ذمہ داری آپ کی بھی ہے۔ میرا ابھی ماسٹر کو اتنا کہنا ہی تھا کہ ماسٹر صاحب نے ایک زوردار تھپڑ میرے منہ پر رسید کیا اور کہنے لگا کہ آج کے بعد مجھ سے کوئی بھی چیز مانگی
تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ میں کمرے میں آ کر رونے لگی کہ اچانک سے مجھے اپنے پیچھے کسی کے کھڑے ہونے کا احساس ہوا۔ جیسے ہی میں نے مڑ کر دیکھا تو میری رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میرے پیچھے ایک خوبصورت نوجوان لڑکا کھڑا تھا جو کہ اپنی آنکھیں مل رہا تھا۔ میں اسے دیکھ کر بہت زیادہ خوفزدہ ہو گئی تھی۔ مجھے سب سے زیادہ ڈر یہ تھا کہ اگر اس لڑکے کو کسی نے میرے کمرے میں دیکھ لیا تو میری ساس تو ہنگامہ مچا دے گی، اور ماسٹر وہ تو مجھے طلاق دینے میں 1 سیکنڈ بھی نہیں لگائے گا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تم کون ہو اور یہاں کیسے آئے ہو؟ تو اس نے مجھے دیکھتے ہوئے کہا کہ میں گہری نیند سویا ہوا تھا اور تم نے مجھے جگا دیا ہے۔ تمہارا تو روز روز کا یہی مسئلہ ہے، جب بھی میں سویا ہوتا ہوں تو تم رو کر مجھے جگا دیتی ہو۔ مجھے اس کی کوئی بھی بات سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ وہ مجھے کہنے لگا، پہلے تو مجھے تم پر بہت غصہ آتا تھا، لیکن پھر جب میں نے دیکھا کہ تم بہت مجبور ہو اور تم پر ظلم و ستم ہوتے ہیں تو پھر میں نے تم پر غصہ کرنا چھوڑ دیا تھا، لیکن تم مجھے بہت ہی گہری نیند سے اٹھا دیتی ہو۔ آخر تمہیں مسئلہ کیا ہے؟ تم کیوں روز روتی رہتی ہو؟ ہر وقت تمہارے رونے کی وجہ سے مجھے ٹھیک سے نیند نہیں آتی۔ میں حیران ہو کر اس کو دیکھنے لگی اور میں نے اس سے پوچھا، پہلے تو تم مجھے یہ بتاؤ کہ تم ہوتے کون ہو یہاں پر سونے والے؟ تم ہو کون اور کہاں سے آئے ہو؟ اور یہ کیا بول رہے ہو کہ میں یہاں گہری نیند سو رہا تھا؟ تم جانتے بھی ہو کہ تم یہ کیا کہہ رہے ہو؟ وہ لڑکا مسکرایا اور مجھ سے کہنے لگا کہ شاید تم مجھے نہیں جانتی۔ جب تم میری حقیقت جان لو گی تو تمہیں بھی اس بات کا یقین ہو جائے گا کہ میں اسی کمرے میں سوتا ہوں۔ لڑکا ابھی مجھے اتنا ہی بتا رہا تھا کہ اچانک سے میرے کمرے کا دروازہ کھلا اور جیسے ہی میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ لڑکا غائب تھا۔ میں بہت زیادہ ڈر گئی اور گھبرا گئی تھی کہ اس کو کسی اور نے دیکھ لیا تو میری شامت آ جائے گی۔ دروازے پر میری ساس تھی اور وہ مجھ سے کہنے لگی کہ تم کس سے باتیں کر رہی تھی؟ میں نے اپنی ساس سے کہا کہ کوئی بھی نہیں، میں تو اپنی قسمت کو رو رہی ہوں۔ بچی کا دودھ 1 قطرہ نہیں ہے اور ماسٹر صاحب مجھے مار پیٹ کر چلے گئے ہیں۔ میری ساس کہے لگا کر ہنسنے لگی اور مجھ سے کہنے لگی کہ تمہاری اوقات ہی یہی ہے، باپ تھا تو 2 لاکھ میں تمہیں بیچ گیا، اب تم ہو تو ہمارے سینوں پر سانپ بن کر بیٹھی ہوئی ہو۔ آج تک تم بیٹیاں پیدا کر کے تھکی نہیں، ایک پوتے کی خواہش تھی تم سے، وہ بھی پوری نہیں ہو سکی۔ اب تم نہ خود مرتی ہو نہ تمہاری یہ بیٹیاں مرتی ہیں۔ میری ساس کی کڑوی باتیں میرا دل چیرتی جا رہی تھیں۔ میں نے اپنی ساس سے کہا کہ یہ میرا قصور نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی دین ہے، اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اسے نوازتا ہے۔ میری ساس نے مجھے بھی خوب برا بھلا کہا اور مجھ سے کہنے لگیں کہ تم بہت زبان دراز ہوتی جا رہی ہو، تمہاری زبان کاٹنے والی ہو گئی ہے۔ اتنا کہہ کر ساس تو کمرے سے باہر چلی گئیں اور میں پریشانی میں اس لڑکے کو ڈھونڈنے لگی، لیکن وہ لڑکا مجھے کہیں نظر نہ آیا۔ میں نے ہر جگہ کمرے کا ہر کونا چھان مارا لیکن مجھے وہ کہیں پر بھی دکھائی نہ دیا۔ میں بہت زیادہ پریشان ہو گئی کہ اب یہ کیا نئی مصیبت ہے، اور خوفزدہ بھی ہو گئی کیونکہ کمرے میں سے تو پہلے ہی مجھے ڈر لگتا تھا۔ میری تو اب راتوں کی نیند بھی اڑ گئی تھی۔ میں ساری رات بیٹھی اللہ تعالیٰ سے باتیں کرتی رہتی کہ اب یہ کیا نئی مصیبت ہے، اگر کسی کو پتہ چل گیا تو یہ لوگ تو میری زندگی ختم کر دیں گے، میں تو برباد ہو جاؤں گی۔ میں ابھی یہی سوچ رہی تھی کہ آدھی رات کو ایک تیز روشنی میرے کمرے میں داخل ہوئی۔ وہ اس قدر تیز تھی کہ میرا پورا کمرہ روشن ہو گیا اور دیکھتے ہی دیکھتے بہت ہی اچھی خوشبو آنے لگی۔ جیسے ہی میں نے سامنے دیکھا تو وہ لڑکا بالکل میرے سامنے کھڑا تھا۔ اسے دیکھتے ہی میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور میں بہت زیادہ خوفزدہ ہو کر اپنی بچیوں کو اپنے آنچل میں سمیٹنے لگی۔ تو وہ مجھے کہنے لگا کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا، تمہارے سارے سوالوں کا جواب میں دیتا ہوں۔ میں ایک جن زادہ ہوں جو کہ اسی کمرے میں رہتا ہوں، میں چھوٹے ہوتے سے ہی اس کمرے میں رہتا آ رہا ہوں، میں تمہارے ساتھ ہوتے سب ظلم و ستم دیکھتا آ رہا ہوں۔ میں گہری نیند سویا ہوا تھا کہ تمہارے رونے سے میری آنکھ کھل گئی اور دوبارہ مجھے نیند نہیں آئی۔ میں تمہاری مدد کرنا چاہتا ہوں۔ وہ یہ سب بولے جا رہا تھا اور میں اس سے ڈر رہی تھی۔ میں نے اس سے کہا کہ اگر تمہیں یہاں کسی نے دیکھ لیا تو میری رہتی زندگی بھی برباد ہو جائے گی، میری ساس مجھے 1 منٹ کے لیے بھی اس گھر میں رہنے نہیں دے گی۔ اس نے مجھے تسلی دیتے ہوئے کہا کہ تم پریشان نہ ہو، میں تمہاری مدد کے لیے آیا ہوں، نہ کہ تمہیں نقصان پہنچانے کے لیے آیا ہوں۔ پہلے تو میں اس لڑکے سے ڈر رہی تھی، پھر آہستہ آہستہ میری اور اس کی دوستی ہوتی چلی گئی۔
جب میں نے اسے اپنی بیٹیوں کے لیے فکر مند ہوتے دیکھا اور میری مدد کرتے ہوئے دیکھا تو میرا ڈر آہستہ آہستہ ختم ہوتا چلا گیا اور میری اس جنزادے کے ساتھ بہت اچھی دوستی ہوتی چلی گئی۔ اس نے اپنا نام تراب بتایا۔ تراب کے ہوتے ہوئے مجھے کسی چیز کی فکر نہیں ہوتی تھی۔ میں جب بھی پریشان ہوتی وہ جنزادہ ہمیشہ میری مدد کے لیے آ پہنچتا تھا۔ میری ساس جب بھی میرے ساتھ زیادتی کرتی تو کسی نہ کسی مسئلے میں پڑ جاتی تھی۔ اب اسے بھی یہ بات سمجھ آنے لگی تھی کہ جب وہ میرے ساتھ کوئی بھی بدسلوکی کرتی تو اس کی قیمت بہت بھاری اسے چکانی پڑتی تھی۔ اس لیے میری ساس بھی اب مجھ سے کہنے لگی تھی کہ تم نے پتہ نہیں کیا جادو ٹونا کیا ہے، میں جب بھی تمہارے بارے میں کچھ بھی سوچنے لگتی ہوں تو مجھے فوراً سے پہلے سزا مل جاتی ہے۔ جب وہ ایسا کہتی تو میں اپنے رب کا شکر ادا کرتی کہ اس نے مجھے ایک ایسے دوست سے ملوا دیا تھا جو میرے دکھ سکھ کا ساتھی بن گیا تھا۔ اب میری ساس میرے ساتھ کچھ بھی غلط کرنے سے ڈرتی تھی۔ تراب میرا بہت ساتھ دیتا تھا۔ یہ بات ماسٹر نے بھی محسوس کی تھی کہ میں پہلے سے کہیں زیادہ مضبوط ہوتی جا رہی تھی۔ اگر میرے ساتھ کوئی بھی زیادتی کرتا تو میں فوراً سے پہلے اسے جواب دے دیتی تھی۔ میری اتنی ہمت کی سب سے بڑی وجہ تراب تھا، کیونکہ تراب نے مجھے جینا سکھایا تھا۔ اس نے مجھے اس بات کا احساس دلایا تھا کہ میں کسی کا بھی ظلم برداشت کر کے کیوں جیوں، میری بھی زندگی ہے، میں کھل کر سانس لے سکتی ہوں۔ مجھے تراب کے ساتھ نے بہت ہی زیادہ مضبوط کر دیا تھا اور میری سانس میری مضبوطی سے بہت زیادہ گھبراتی تھی۔ اب وہ مجھ سے بات کرتے ہوئے ڈرتی تھی۔ تراب کی مہربانی تھی کہ اس نے مجھے اور میری بچیوں کو بہت اچھے سے سنبھال لیا تھا۔ میری ہر ضرورت کا سامان میرے کمرے میں خود بخود آ جاتا تھا۔ یہ دیکھ کر میری ساس بہت حیران ہوتی تھی۔ وہ اس چیز پر بہت ہی زیادہ حیران تھی کہ جس لڑکی کو میں دودھ کے ایک ایک قطرے سے ترساتی تھی اب اس کے کمرے میں دودھ کے برتن بھرے ہوتے ہیں۔ کھانے پینے کی چیزوں سے ترساتی تھی، اب اس کے کمرے میں ہر طرح کے کھانے کی چیز موجود ہوتی ہے۔ میری ساس کو ایک دن مجھ پر بہت زیادہ غصہ آیا اور مجھ سے آ کر کہنے لگی کہ آخر کار تم یہ سب کیسے اور کہاں سے کرتی ہوں۔ پہلے تو میرا جی چاہا کہ میں اپنی ساس کو سبق سکھاؤں، میں تراب سے کہہ کر اس کو بہت زیادہ اذیت پہنچاؤں جس طرح اس نے مجھے اذیت پہنچائی تھی۔ لیکن پھر مجھے اس پر ترس آ جاتا کیونکہ تراب صاف الفاظ میں کہتا تھا کہ میں اس کو وہی سزا دوں گا جو یہ تمہیں دیتی آئی ہے۔ لیکن میں ہمیشہ تراب کو روک لیتی تھی۔ میں نے اپنی ساس سے کہا کہ میں آپ سے جھوٹ نہیں بولنا چاہتی، لیکن ہو سکتا ہے کہ آپ کو میری کسی بات کا یقین نہ آئے۔ میں نے اپنی ساس سے کہا وقت آنے پر میں آپ کو سب سچ بتا دوں گی، لیکن ابھی میں آپ کو کچھ نہیں بتا سکتی۔ میری ساس نے میرا جواب سنا تو بہت زیادہ غصے میں آ گئی اور کہنے لگی کہ تم ہوتی کون ہو مجھے جواب دینے والی؟ میں نے جو سوال تم سے کیا ہے اس سوال کا ٹھیک سے جواب دو، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ مجھے مارنے کے لیے جیسے ہی آگے بڑھی تو بہت بری طرح سے منہ کے بل نیچے گری، اس طرح کہ میری ساس کا سر پھٹ گیا اور خون نکلنے لگا۔ میں جلدی سے اسے ڈاکٹر کے پاس لے گئی۔ ڈاکٹر نے اس کی مرہم پٹی کی۔ میری ساس گھبرائی ہوئی آنکھوں سے مجھے دیکھ رہی تھی اور مجھ سے کہنے لگی کہ تمہارے ساتھ کوئی تو ایسی طاقت ہے جو ہمیشہ مجھے تمہاری جگہ جواب دیتی ہے۔ میں نے اپنی ساس سے کہا کہ میں آپ کا برا نہیں چاہتی، آپ نے تو مجھے میرے ماں باپ کا آخری دیدار بھی نہیں کرنے دیا۔ میں آپ کا برا نہیں چاہتی، میں بس آپ کو اتنا کہنا چاہتی ہوں کہ آپ مجھے تھوڑا وقت دیں، میں آپ کو سب کچھ سچ بتا دوں گی۔ میں نے تراب سے کہا کہ مجھے ان کو کوئی بھی سزا نہیں دینی، بس کچھ ایسا ہو جائے کہ یہ مجھے بیٹیوں کی طرح پیار کرنے لگے اور میری بیٹیوں کو اپنی پوتیاں سمجھنے لگے، میرے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ تراب نے میری ہر طرح مدد کی تھی اور یہ بھی وعدہ اس نے مجھ سے کیا تھا کہ ایک نہ ایک دن یہ تمہیں اپنی سگی بیٹیوں سے بڑھ کر پیار کریں گی۔ اب میرے پاس نہ تو پیسے کی کمی تھی اور نہ ہی کسی کھانے پینے کی چیز کی کمی تھی۔ یہ سب کچھ تراب کی وجہ سے تھا۔ تراب بچیوں کے ساتھ کھیلتا، میری بچیاں بھی تراب کے ساتھ بہت مانوس ہو چکی تھیں۔ ایسے ہی وقت گزرتا گیا، میرے حالات بدلتے چلے گئے۔ ماسٹر بھی یہ دیکھ کر حیران ہوتا تھا۔ پھر ایک دن میں نے ماسٹر اور اس کی ماں کو کمرے میں بلایا اور ان سے کہا کہ آپ لوگ ہمیشہ مجھ سے ایک سوال کرتے ہیں کہ میرے حالات کیسے بدلے، تو میرے حالات بدلنے والا میرا خدا ہے۔ میرے خدا نے مجھے ایک ایسی مخلوق سے نوازا ہے جو میری ہر وقت مدد کرتا رہتا ہے۔ میں نے اپنی ساس کو تراب کے بارے میں سب کچھ سچ سچ بتا دیا۔ پہلے تو انہیں میری بات کا یقین ہی نہیں آیا، لیکن جب تراب نے سامنے آ کر اپنا آپ دکھایا تو میری سانس ڈر سے کانپنے لگی۔
تراب نے کہا کہ آپ لوگوں نے فوزیہ پر بہت زیادہ ظلم ڈھائے ہیں، لیکن یہ اس کی نیکی ہے کہ اس نے آج تک آپ لوگوں کو کوئی نقصان پہنچانے نہیں دیا۔ وہ ہمیشہ مجھے منع کرتی آئی ہے کہ میں آپ کے ساتھ کسی بھی قسم کا کوئی غلط کام نہ کروں، نہیں تو جس طرح کے آپ لوگوں کے کام تھے میں آپ کو کب کا مزہ چکھا چکا ہوتا۔ میری ساس نے ہاتھ جوڑ کر تراب سے اور مجھ سے معافی مانگی۔ ماسٹر نے بھی اپنے گناہوں کا اعتراف کر کے ہم سے معافی مانگی۔ اب میرے گھر کے حالات بہت اچھے ہو گئے تھے۔ ہم نے بہت بڑا گھر لیا تھا، پیسوں کی ریل پیل ہونے لگی تھی، میری ساس مجھے بہت پیار کرنے لگی تھی۔ میں ہر وقت اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے میری مشکل اس طرح آسان کی، اور میں آج تک تراب کے احسانوں کا بدلہ نہیں چکا پائی۔ تراب آج بھی میرے ساتھ میرے ہی کمرے میں رہتا ہے، اور جب بھی مجھے جو ضرورت محسوس ہوتی ہے تو وہ میری مدد کرنے کے لیے آ پہنچتا ہے۔ اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔